على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر ہے کہ ہم سب کی مصروف ترین زندگی میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ وقت اپنے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے مرحمت فرمایا، توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ یہ بڑی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا کرم ہے۔ مخلوق خدا موجود ہے، اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، لیکن ہر کسی کو نیکی کے کام میں توفیق نہیں عطا کی جاتی۔ یہ خاص لوگوں کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا خاص فضل و کرم کیا ہوگا کہ ہم اگر اس کی یاد میں ہیں تو اس وقت وہ ہماری یاد میں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے۔ ہمارا یہاں آنا، سنانا اور آپ کا آنا اور سننا اسی مقصد کے لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے گزشتہ دروس میں وحی کے نزول، وحی کی اہمیت اور قرات کے حوالے سے اور دیگر جو ابتدائی معلومات ہیں قرآن کے حوالے سے وہ ہم نے عرض کیے تھے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جائے اور ہمارا ذہن قرآن سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن قرآن کا آغاز کیسے ہوتا ہے یہ آج تک ہم نے جو یاد کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کی پہلی وحی کون سی ہے؟ قرآن کی پہلی وحی ہم نے یہی یاد کیا، ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ قرآن کی یعنی وحی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو کہا جاتا ہے جی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے، یہی مشہور ہے، یہی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے امام ابو جعفر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ متقدمین میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ان کی کتاب جامع البیان فی تعویل القرآن، اس میں انہوں نے تحفظ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا اور فرمایا کہ اول ما نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستعذ باللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ یعنی وہ پہلا کلمہ جو جبرائیل علیہ السلام نے لے کر کے آئے یا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تھا فاستعذ باللہ، کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود لعین سے، اور اللہ وہ جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جبرائیل نے پھر کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب کہیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن کی نزول کا آغاز تعوذ سے ہوا، اللہ سے پناہ مانگنے سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے قرآن کی وحی کا آغاز اس سے ہوا، اور اس کے بعد پھر بسم
اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا اول ما انزل اللہ علی محمد. فرمایا یہ ہے وہ پہلی سورت جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب یہ جو صحابی رسول کا یہ قول ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی وحی جو جبرائیل لے کے آئے اس کا آغاز، اس کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے بعد قرآن کا آغاز اقرا سے نہیں ہوا. قرآن کے نزول کا آغاز تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس قول سے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے گا تو ڈائریکٹ قرآن شروع نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، اللہ کی پناہ طلب کریں گے شیطان مردود سے. یہ ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا. اور قرآن نے ہمارا یہ جو فہم قرآن ہے، ہمارا یہ جو علم ہے، اس پر مہر تصدیق اللہ نے یوں کہہ کر دی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن پڑھو یا پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم سب سے پہلے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. اب اللہ شیطان مردود سے اپنی پناہ طلب کرنے کا حکم کیوں دے رہا؟ اس لیے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ارے شیطان کی پیچھے نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ دشمن کیوں ہے؟ یہ قرآن پڑھنا یا قرآن میں مصروف ہو جانا، علوم قرآن یا علوم دینیا، یہ پڑھنا یا اس میں مصروف ہونا، یہ دراصل اللہ کی یاد، اس کے ذکر اور اس کے فکر میں مشغولیت ہے. اور اس ذکر اور فکر، نماز بھی تو ذکر ہے نا، نماز بھی ذکر ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری یاد آئے نماز پڑھا کرو. تو یہ ذکر جب فکر انسان کرتا ہے، قرآن جب پڑھتا ہے، اس کے کلام میں جب مشغول ہوتا ہے تو قرب الہی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے. جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اتنا شغف بڑھتا ہے، اس کی رحمت بڑھتی ہے اور یوں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے. وہ تلاوت قرآن کرنے والا اور اللہ کے کلام میں مشغول ہونے والا وہ بندہ اللہ کے قرب کی منزلیں، قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہے. اب شیطان کو دشمنی یہ ہے، ارے جس حریم کبریا سے میں مردود بنا کے نکالا گیا، میں بدبخت بنا کے نکالا گیا، اسی حریم ناز میں یہ ابن آدم، یہ اللہ کا یہ بندہ وہی حریم ناز میں پہنچ کر اپنے نصیب چمکا لے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لہذا تو ہمیں اللہ کے قرب سے دور کرنے کے لیے ہمیں وہ نہیں چاہتا کہ یہ قرآن پڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ نماز پڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ عبادات میں مصروف ہو. اس سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور یہ اللہ کا نزدیک جا کر قرب حاصل کر کے یہ تو مجھ سے زیادہ بلند و برتر ہو جائے گا. لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا کی بھول بھلیوں میں گمراہ کر دے، یہاں آپ کو ایسا ڈال دے دنیا میں کہ آپ کی توجہ ہی نہ جائے اپنے رب کی طرف، رزق کی تلاش میں اتنا مدد ہو جائے کہ رازق کی یاد ہی نہ رہے کہ رازق کون ہے. یہ شیطان چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے قرآن پڑھنے سے پہلے پتہ چلا قرآن اللہ سے کلام کرنا ہے، قرآن اللہ سے کلام کرنا ہے، قرآن اللہ سے بات چیت کرنا ہے. قرآن جب ہم پڑھیں گے تو یہ ذکر ہوگا اور اس سے قرب الہی کی منزلیں طے ہوتی ہیں. شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ گے اس کو اپنی بدبختی ستانے لگے کہ بھئی یہ قریب ہو گیا اور میں قریب ہو کر بھی دور ہو گئے. یہ اس سے برداشت ہے. فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کر لو. کیوں؟ تاکہ تمہیں شیطان تم پر حملہ آور نہ ہو سکے.
شیطان تم پر غالب نہ ہو سکے اور تم مستقل مزاجی کے ساتھ قرآن پڑھتے جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے کہ بھائی جب بھی قرآن پڑھو تو تم تحفظ پڑھا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ آج ہمیں اتنی سی گفتگو سے یہ پتا چلا سب سے پہلی وحی جو آئی وہ تحفظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کی وحی، نزول قرآن کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کی تلاوت کی ابتدا، اس کا حکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آئیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا رہا؟ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو آپ تکبیر فرماتے، اس کے بعد ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم قال لا اله الا الله ثلاثا، ثم قال الله اكبر ثلاثا، ثم قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم يقرأ القرآن۔ یہ حدیث ہے، فرمایا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے، تکبیر فرماتے، پھر تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے، ثم یقرأ، پھر آپ قرأت کرتے۔ پتہ چلا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی زندگی بھر یہی رہا، نزول آغاز تعوذ سے لے کر تادم آخر، تادم واپسی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرأت سے پہلے تعوذ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پتہ چلا نماز جب پڑھیں گے تو پھر نماز میں قرأت جب کی جائے گی تو سب سے پہلے تعوذ پڑھا جائے گا، پھر آپ بسم اللہ شریف اسے تسمیہ کہتے ہیں وہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد قرأت کی جائے گی۔ یہ کرنا افضل ہے، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے، یہ کرنا افضل ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر تعوذ یا تسمیہ نہ پڑھا جائے نماز جب بھی ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی، اور جب آپ یہ تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں گے تو کمال حاصل ہوگا نماز کو۔ یہ وہ نماز ہو جو رسول کی طرح پڑھی گئی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعوذ کو پڑھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعوذ لوگوں کو ایسے سکھاتے تھے، یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کانا یعلمہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کلمات اس طرح سے سکھاتے تھے کما یعلمہم السورۃ من القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تحفظ کے کلمات اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے بھائی تم یہ کلمات پڑھا کرو، اور اذا فرغ احدکم من التشہد الآخر، فرمایا جب آخری تشہد تم میں سے کوئی پڑھ لے نماز کے بعد، یعنی نماز آخری تشہد کا مطلب یہ نماز مکمل کر لے، کیونکہ تشہد آخری جو ہے وہ فرض ہے، قاعدہ یقینا فرض ہے، اور جب یہ فرض ادا ہو گیا نماز مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا ثم یقول ہکذا، پھر اس طرح سے کہے اعوذ باللہ من فتنۃ، اعوذ باللہ من عذاب جہنم، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، اعوذ باللہ من فتنۃ المحیا والممات۔ ارشاد فرمایا جب آخری تشہد پڑھ لو، جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ سے یوں پناہ طلب کیا کرو، کیسے؟ 4 چیزوں سے، 4 چیزوں سے پناہ طلب کرو، عذاب جہنم سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب
دجال کے آنے سے، اس کی آمد سے پناہ طلب کرو، اور اپنی زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، ان سے پناہ طلب کرو۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ہم تحفظ کو ترک کر بیٹھے ہیں، اعوذ باللہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بس کبھی کبھار جب قرآن پڑھنا ہوا تو بے خیالی میں پڑھ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جلدی جلدی، کوئی پتہ نہیں کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ذرا غور کیجیے، حضرت زادان رضی اللہ تعالی عنہ، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم گئے، کفن دفن کا انتظام ہوا، نماز جنازہ پڑھی، جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر پر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں، برا ابن عازب، یہ محدث صحابہ میں ان کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بھی وہاں پر آپ کے پاس بیٹھ گئے، اور اس طرح سے ہم بیٹھے کہ کانا علی رؤوسنا الطیور، ہم اس طرح سے آپ کے پاس چپکے سے بیٹھ گئے جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہلنا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، اس لکڑی سے آپ زمین کو کھود رہے تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ اب یہ تو اللہ جانے کہ کیا سوچ رہے تھے، لیکن اس سوچ کا نتیجہ جو برآمد ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، ارے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ لگتا یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ رسول کی آنکھ ہے، یہ عام آنکھ نہیں ہے، یہ نبوت کی آنکھ ہے، یہ رسالت کی آنکھ ہے، یہ وہ آنکھ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، میرے رسول تیری آنکھیں وہ ہے جو عرش معلیٰ پر، وہاں بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتوں کا بھی دیدار کر رہی ہوگی۔ بیت المعمور، اس کے طواف کرنے والے فرشتوں کو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، ارے عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو تیری آنکھیں میرے محبوب دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھیں قبر میں عذاب قبر ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ صحابہ سے فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، ارے عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ قبر پر جانا، قبر پر بیٹھنا، بیٹھ کر عذاب قبر سے پناہ مانگنا میرے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت۔ یہ حدیث ہے، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، ارے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور یہ واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بعد، دفن کرنے کے بعد قبر پر تشریف فرما کر بیٹھ گئے، پتا چلا قبر پر جا کر بیٹھنا میرے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، وہاں عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا یہ نبی کی سنت، صحابہ کی سنت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، یہ استعیذوا یہ سیدھا ہے امر کا، اور یہ وجوب کو ثابت کرتا ہے، یہ سیدھا ہے امر کا، اور امر للوجوب، الامر للوجوب، ارے امر کا سیگا یہ وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ پتہ چلا کوئی زندہ ہو کوئی مردہ ہو، میرے رسول کا حکم سب پر چلتا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کہ اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو۔ تو جو زندہ ہیں وہ مرنے والوں کے لیے عذاب قبر کی پناہ مانگیں، اپنے مردوں کے لیے، اپنے لیے میں زندہ ہوں، مجھے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگنا، کیوں؟ مجھے جانا تو قبر میں ہے، لہذا عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں ڈالا جاؤں، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اللہ ہم عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں تیری، ہم جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں تیری، ہم مسیح دجال کے آنے سے پناہ چاہتے ہیں تیری،
اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ صحابہ کا عمل ہے. لہذا یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قبر پر جانا منع نہیں ہے, یہ تو عبرت کے لیے ہے. وہاں تو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے رسول بیٹھ گئے اور صحابہ بیٹھ گئے. پتہ چلا قبر پہ جایا کرو, وہاں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو, تاکہ جو موجود ہے قبر میں اس کے لیے بھی مانگو کہ اللہ اس کو بھی بچا دے, اور اپنے لیے بھی مانگو کہ ہمیں جانا ہے, ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بات بنا دے اللہ. تو یہ تحفظ کی اہمیت ہے, اس کے فضائل ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ نے تحفظ کو کبھی چھوڑا نہیں. تحفظ کو نہ صرف پڑھا بلکہ آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو حکم دیا. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ, تعوذوا باللہ من جہد البلاء, تعوذوا باللہ من سوء القضاء, تعوذوا باللہ شماتۃ الاعداء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم یہ جو جہد البلا, آفتوں اور بلاؤں کی جو مشقتیں ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. آفتوں اور بلاؤں کی جو مشقتیں بیماری یا کسی بھی صورت میں آ جاتی ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. یعنی زندگی میں اگر مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں تمہیں گھیر لیں, تو فرمایا تعوذ پڑھا کرو, اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. اے اللہ مجھے اس سے معاف فرما, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان آفتوں و بلاؤں سے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ سوء القضاء, بری موت کے آنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. اللہ موت دینا آسانی والی, موت دینا اچھی اور نیک, کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ اللہ ایسی موت مجھے بھی نصیب فرما. ہاں ایسی موت دے کہ موت مرنے والے پر لوگ فخر کریں کہ یار ایسی موت تو ہمیں بھی نصیب ہونا چاہیے. ہر کسی کے نزدیک اپنا اپنا ایک انداز ہے, ہر شخص موت چاہتا ہے, لیکن وہ موت جو اللہ کی راہ میں آ جائے, وہ موت جو اسلام کے دفاع میں آ جائے, وہ موت جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے دفاع میں آ جائے, وہ موت جو مسلمانوں کے ملک کی حفاظت اور نگرانی میں آ جائے, وہ موت جو مسلمانوں کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے آ جائے, یہ موت سب سے عظیم موت ہے. یہ وہ موت ہے کہ جس کی آرزو انبیاء بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے کہ ہمیں یہ موت آئے. مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, اللہ اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما اور موت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں مجھے عطا فرما. اے اللہ مجھے موت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے شہر میں موت آنا یہ نصیب کی بات ہے, یہ نصیب کی بات ہے, یہ عزت کی بات ہے, یہ عظمت کی بات ہے. اور مسلمانوں کے وطن کے دفاع میں موت آ جانا, ان کی جان بچاتے ہوئے, ان کا مال بچاتے ہوئے, ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے موت کا آ جانا, یہ بڑی عظیم موت ہے. اللہ ہمیں یہ موت عطا فرمائے. ہمارے یہ جو فورسز ہیں, آرم فورسز ہیں, یہ سب کی سب اسی فریضے کو انجام دے رہی ہیں, اس لیے یہ عظیم ہیں. ہمیں ان کی وردی دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے, ہمیں فخر ہوتا ہے, پراؤڈ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مجاہد, یہ ہمارے فوجی ماں بہنوں رشتے داروں کو چھوڑ کر سرحدوں کی حفاظت, نگرانی, ملک کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. لیکن ان کو بھی چاہیے اعوذ باللہ پڑھتے رہا کریں. پھر ارشاد فرمایا یہ سوء القضاء کی بات ہے, لیکن فرمایا کہ دشمن خود خوش ہوتا ہے نا, تو فرمایا تعوذوا من شماتۃ الاعداء, ارے دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. اس لیے کہ دشمن کب خوش ہوتا ہے؟ جب آپ کو ذلیل دیکھتا ہے, جب آپ کی رسوائی دیکھتا ہے, جب آپ کا نقصان دیکھتا ہے, جب آپ کو مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے, تو دشمن خوش ہوتا ہے. جب تک آپ دیکھو میرا دشمن خوش ہو رہا ہے تو ایک ہی کام کیا کرو, نہ اسے گالی دو, نہ اسے برا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من شماتۃ الاعداء, اے اللہ میں دشمنوں کے خوش ہونے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ مجھ سے خوش نہ ہوا کرے اس طرح, میری مصیبتوں پر خوش نہ ہو, میری خوشیوں
خوشیوں میں خوش ہو جائیں، شریک ہو جائیں، لیکن میری مصیبتوں پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا موقع ہی نہ آئے، ایسا اپنی رحمت میں مجھے پناہ عطا فرما، ایسا موقع ہی نہ ملے میرا دشمن مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ آج مسلمانوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے وہ شریعت کے پردے میں آ جائیں، اور شریعت کے پردے میں آ کر وہ اللہ سے پناہ طلب کریں، اور مسلمانوں کو شریعت کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ کوئی نظام زندگی آپ اپنا لیجیے، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو اطمینان نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھو اور پھر خدا میں نے پیسے کو بھی خدا بنایا ہو، میں نے عہدے کو بھی خدا بنایا ہو، میں نے اپنے معاملات کو بھی خدا بنا رکھا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک خدا کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا میں نے اعتراف کر لیا ہے تو پھر مجھے اسی کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے اسی کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے کسی اور کا بندہ نہیں بننا ہے، مجھے کسی اور کا غلام نہیں بننا ہے۔ جب تک یہ ہم اپنے اندر ویلنگ پیدا نہیں کر لیں گے کہ ہمیں اللہ جس کی الوہیت کا اعتراف کیا ہے، میں اس کے اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا، میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گا، دل جھکا دوں گا، سر جھکے، جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے، یعنی خدا کے سامنے میرا سر، دماغ، ذہن سب جھک جائے اور دل میں مصطفیٰ کی عظمت کا اعتراف ہو، دل میں ان کی محبت کا اعتراف ہو، چراغ مصطفی دل میں جل رہا ہو، تو یہ مقام ہے بندے کا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن دخلت المسجد وفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ کہتے وجئت وجلست الیہ، میں وہاں آیا اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ذر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الانس والجن، اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اول الانس شیطان، یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے پناہ مانگوں، تو کیا انسانوں میں اول الانسان شیطان، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں ابو ذر انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پتا چلا کہ جنات کان من الجن، کہ بھئی شیطان ابلیس جنات میں سے ہے، لیکن انسانوں میں بھی شریر جنات ہوتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن نے بھی کہا کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں تاکہ ان کو قرب الہی کی منزل پر نہ چلنے دے، صراط مستقیم پر نہ چلنے دے۔ تو یہ شیطان من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں۔ جو جنات میں سے ہیں ان سے تو کافی ساری واقفیت آپ کو ہے، کیونکہ ہم یہ استعمال بھی کرتے ہیں اپنے لیے۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں آئے تھے بھائی فجر کی نماز میں؟ ارے مجھ پر شیطان غالب آ گیا، خود اعتراف کرتے ہیں، یعنی ایسی دوستی لگا رکھی ہے، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ بھائی نماز فجر میں کیوں نہیں آئے، بھائی جاگ نہیں آئے، ارے کیوں نہیں جاگے؟ بھائی مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ ذرا غور فرمائیے، شیطان سے تعلق ہے نا، رابطہ ہے، تو شیطان غالب آ گیا تو پتہ ہے شیطان کا۔ ہاں انسانوں میں جو شیطان ہے ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، آپ گھر میں آپ نے وضو فرمایا، وضو کر کے آپ کی نیت یہ ہے کہ امام صاحب جماعت کروائیں تو میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جاؤں۔ آپ اس نیت سے مسجد کے دروازے پر پہنچے، وہاں ایک کھڑا تھا آپ کا دوست، اس نے آپ کو دیکھا، ارے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو گئی۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات، اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو گئی، یہ لگایا سینے سے، کہا آئیے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، یہ سامنے ہوٹل ہے، آئیے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، آپ تو بڑا کچھ جانتے ہیں اس حوالے سے، لیکن میں صرف ایک ادنا سی مثال دے، وہ آپ کو لے گیا وہاں پر ہوٹل پر، آپ چائے پیتے رہے، گپے لگاتے رہے، یہاں جماعت ہو گئی، نماز چلی گئی، وہ وہاں سے اٹھا
ملا تھا اسے انسان یا شیطان؟ یہ ہے شیطان الانس، انسانوں میں سے شیطان۔ آپ چاہتے تو اس سے کیا آپ مقابلہ کر دے، آپ اس سے کہتے نماز کا وقت ہے، میں نماز کی تیاری کر کے آیا ہوں، آؤ پہلے نماز پڑھے پھر چائے پیئیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا اس وقت عقل، یعنی ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، ایک چائے کی خاطر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، ایک چائے کی خاطر ہم نے نماز تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیا، ہم نے ایک چائے کی خاطر اپنی دنیا کے اس دوست کو، جھوٹے دوست کو، جس نے خود بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرا، نماز ترک کر کے آپ کو بھی جہنم کا مستحق بنایا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، وہ اس کی خاطر ہم نے نماز کو ترک کیا۔ یقیناً ایسے موقع پر لازمی یاد کر کے پڑھ لیجیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے دوست، اگر تم میرا دوست ہے، آؤ پہلے نماز پڑھیں پھر چلیں گے، پھر چائے بھی پیئیں گے، میں کھانا بھی آپ کو کھلاؤں گا۔ ملنے آپ آئے ہو، چائے کا ارادہ آپ کا ہے، لیکن میں کھلاؤں گا، لیکن شرط پہلے نماز پڑھیں گے، پہلے اپنے رب کو راضی کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے۔ تو یہ تحفظ کی اہمیت اور تحفظ کے نزول کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے رب العالمین ہمیں تحفظ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وإيمانا مستقيما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ رب العالمين ہمارا یہاں آنا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس بابرکت محفل کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو اپنے کلام کو سمجھنے، پڑھنے اور معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دو صحابہ کو نزدیک سے جو تشریف لائے سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ امام صاحب کو اللہ پاک یہاں پر استقامت نصیب فرما، ان کے فیض و برکات سے اس علاقے کو، محلے کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔